أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ان ایام ازا کے سلسلے کی آخری گفتگو ہے، لہٰذا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے ہوئے کہ مولا جو حق کی گریا تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے غلام اور فقیر، آپ کریم ابن کریم ہیں مولا کے اللہ اکبر، مولا کی زیارت کا جو حسن دخول ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا معلیٰ جلد سے جلد نصیب فرمائے۔ اس حسن دخول میں یہ بات موجود ہے کہ مولا سے ایسے مخاطب ہو کر کہیں کہ فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، مولا اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ میں آپ کے حرم میں آ سکوں تو آپ تو اہل ہیں اور آپ تو کریم ہیں کہ آپ مجھ جیسے گناہگار کو بھی بلا لیں۔ وہی معاملہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں، جیسے کہ بزرگ علماء اور عرفاء نے کہا ہے کہ جب مجلس میں شرکت کر رہے ہو تو یہ سمجھو کہ گویا حرم میں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہم اس بات کے اہل نہیں ہیں، لیکن آپ تو کریم ہیں کہ آپ ہم جیسے غلاموں کی مجالس کو اور گناہگاروں کی مجالس کو قبول فرما لے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا، نام امام حسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سوری آئی تھنک میرا تھوڑا سا کیمرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں ایک لمحے کے لیے مجھے وقت دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ کوئی بات نہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قیام اعضا کے سلسلے کی الوداعی مجلس اعضا ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 آپ کی خدمت میں مستقل عرض کی جا رہی ہے. تبرکاً آج بھی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں ان میں مزید 7 سمندر مل جائیں، مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. بے شک ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً وہ صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے غور فرمائیے گا، بات کو آج ہم سمیٹنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اولوالعزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے اس وقت فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اگرچہ کہ وہ انہیں عبداللہ کے بجائے ابن اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور انشاءاللہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو یہ ہدایت بھی ان تک پہنچ جائے گی کہ عیسیٰ عبداللہ ہے بلکہ ابن اللہ نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی نشانی بن کر آیا ہوں. اللہ کی آیت ہے حضرت عیسیٰ. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور چونکہ میں اللہ کی نشانی ہوں لہٰذا میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، وانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونک دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ اصل میں وجود آ جاتا ہے اللہ کے اذن سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کے مریض کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ ہی کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ کی نشانی ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ پرندے سے وہ مٹی سے پرندہ خلق کر لیتے ہیں، اور وہ لا علاج مریضوں کو جو ماں کے شکم سے نابینا ہو اسے بھی شفا عطا کر دیتے ہیں. غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے کلمت اللہ کہا ہے قرآن میں. یہ جو ہم نے کہا نا کہ اللہ کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، جی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کلمت اللہ بھی کہا ہے اور آیت اللہ بھی کہا ہے. تو جو کلمت اللہ ہو ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لا علاج مریض کو شفا بھی دے دے، وہ مردے کو زندہ بھی کر دے، اور وہ مٹی سے پرندہ بھی خلق کر دے. بے شک. لیکن یاد رکھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی تو ہیں، سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق نشانی ہے اللہ کی، لیکن سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. لیکن نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اصل تک پہنچ جائیں. جی جزاک اللہ. کیا کہنے، واہ 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 واہ. بہت خوبصورت جملہ کہا ہے آپ نے. یہ معنی وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اصل تک پہنچ جائیں. اور اس کی دنیاوی مثالیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک میں مذہبی مثال عزاداری کے حوالے سے دیکھ لوں کہ نشانی کے ذریعے اصل تک پہنچنا. آپ ایک گھر سے گزر رہے ہوں اور آپ نہ کچھ نہ جانتے اس گھر کے بارے میں، لیکن آپ دور سے دیکھیں کہ اس گھر میں علم لگا ہوا ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ علم ایک نشانی ہے کہ یہ گھر کسی محب اہل بیت کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ علم کے ذریعے سے اصل تک پہنچ جاتے ہیں. بھائی بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا کہ مکی کوئی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. کیا کہنے، مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے، اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی بڑے خوبصورت اشعار ہیں. پاکستان اور ہندوستان میں دیکھا ہوگا، اور بالخصوص پاکستان میں تو سندھ کے علاقوں میں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ علم مبارک موجود ہے گھر کے اوپر. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر غازی کا علم ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں غلط. غازی کے علم کے نیچے ہمارا گھر ہوا کرتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ علیہ السلام نشانی ہے، جیسے کہ علم نشانی ہے کہ یہ محب ابوالفضل عباس علیہ السلام کا گھر ہے، تو نشانی سے آپ اصل تک پہنچتے ہیں. جی بالکل. عیسیٰ ہے رب کی نشانی. غور کیجیے گا. جی جی. تو جب وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، جب وہ مریض کو شفا عطا کرتے ہیں، جب وہ پرندے کو خلق کرتے ہیں، تو اس نشانی کے ذریعے سے
وہ جو ان की कौम थी वो रब तक पहुंचती थी कि जी। भाई ईसा को देखो, अल्लाह ताला को पहचानो। क्या कहने? ईसा अलैहिस्सलाम रब की सबसे बड़ी निशानी नहीं है। जी। सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, पहले ज़ियारत से अर्ज करता हूं, फिर कुरान की आयत भी सुनाता हूं आपको। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत किताबुल इक़बाल, किताबुल इक़बाल सईद इब्न ताऊस सफ़ा नंबर 608 पर जाकर देखिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम की ये ज़ियारत मौजूद है। इमाम मासूम का कलाम है कि अली इब्न अबी तालिब को ऐसे सलाम करो कि अस्सलामु अलैका आयत अल्लाहिल उज़्मा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी आप पर हमारा सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अस्सलामु अलैका आयत अल्लाहिल उज़्मा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी अली इब्न अबी तालिब, आप पर हमारा सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बड़े नए नए अंदाज से आपने कलामात किए हैं। ईसा है आयतुल्लाह, अली इब्न अबी तालिब है आयतुल्लाहिल उज़्मा। अच्छा, अगर जाहिर है कि किसी को ज़ियारत के हवाले से कोई डाउट हो, मज़हब अहले बैत का मानने वाला तो कबूल कर लेगा, लेकिन वैसे कोई मुसलमान हो तो मैं उसे आयत भी पेश कर देता हूँ कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है। आ जाइएगा, मैं ये तमहीद हो, मुझे फिर फौरन जाना है आगे मौजू को अपने इख्तिताम तक, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सूरह नज्म, सूरह नज्म इरशाद खुदावंदी है, वन नज्म इज़ा हवा, मेराज का जिक्र है यहाँ पर। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा। क्या कहने मौलाना, वाह 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 वाह। उम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। क्या ये 10 आयत हैं जी। सितारे की कसम जब वो टूटा। इन जी। 10 आयत पर भी मुस्तकिल एक गुफ्तगू कम से कम होनी चाहिए। बहुत लतीफ आयत हैं और बड़ी गहराइयां इन आयत में, लेकिन मुझे बस तर्जुमा करके आगे गुजर जाना है, बाकी इंशाअल्लाह साहिबान इल्म मारिफत है। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, क्या रसूल ना कभी आप गुमराह हुए ना कभी बहके हैं। जी। देखिए, कुरान असम्पशंस पे बात नहीं किया करता, यकीनन किसी ने कहा होगा हुजूर को ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। तो कुरान ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने कुरान में, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ए रसूल ना कभी आपको हिज़यान हुआ है ना कभी निस्यान हुआ है। हाँ। वमा यंतिकु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते। सुभान अल्लाह। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये तो वो आप बात करते हैं कि जो आप पर मुस्तकिल वही नाजिल होती है। जी। यूहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वही एक दो बार नहीं, मुस्तकिल जो आप पर वही नाजिल होती रहती है, आप उसी से कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लमहु शदीदुल कुवा, और ये वही आपको एक शदीद कुव्वत वाले ने तालीम दी है। ज़ु मिर्रतिन फस्तवा, जबकि वहुवा बिल उफुकिल आला, आप आला तरीन उफुक पर थे जब मेराज का वाक़या हो रहा था। सुम्मा दना फतदल्ला, तो आप करीब हुए और झुके। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, और इतना करीब हुए कि 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस जो भी वही की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यकीन फरमाएगा तर्जुमा यही, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वाह वाह वाह। उसने अपने बंदे की तरफ वही की, जो भी वही की। जी। अरे परवरदिगार, इतनी लंबी दास्तान सुनाने के बाद तो बतला तो सही कि वो है क्या। जी। क्या कहने, वाह 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 वाह। यानी अल्लाह ताला ने इस मकाम पर इंसानों को इस काबिल भी नहीं समझा, वो जो खास बात हो रही है यानी हमारे से इतना ऊपर को बुलंद कोई मकाम है। बस हम तुम्हें बतलाए दे रहे हैं कि उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की है, जो भी वही की है। जी जी जी। वाह वाह। अच्छा, इस रिवायत की रोशनी में देखने की कोशिश कीजिएगा ये कौन सी वही थी। तो मैं आपको रिवायत से भी समझा देता हूँ, रिवायत बाद में सुनाता हूँ, आयत से जोड़ लीजिए। कुरान अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का एक हिस्सा बाज़ हिस्से की तफसीर करता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। फर्ज कीजिए कि कभी आपकी खिदमत में वहां हाजिर हो बनफ्स नफीस फिजिकली, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खैर ये हजारों किलोमीटर दूर थे, लेकिन फिजिकल दूरी थी, लेकिन वैसे दिल का फासला तो नहीं था। तो ऐसा महसूस हुआ कि आपके दरमियान बैठ के गुफ्तगू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसा ही है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि वहां पहुंचे और मिसाल के तौर पर जनाब हमारे मोहतरम जो इन मजालिस के मेजबान थे मोहम्मद फजल भाई, वो हमसे ये कहें, कोई बात कहें कान में कि मौलाना साहब एक बात है ये। अच्छा, जब हम आगे जाने लगे मिंबर पर तो कोई साहब आए और आके कहें कि ये मौलाना साहब क्या बात, ये मौलाना साहब ये फजल भाई क्या बात कह रहे थे। तो उस वक्त हमने उनसे कहा भाई आप जो भी कह रहे थे, आपसे इस वक्त क्या मतलब। काबिल ने समझा। क्या कहने,
واہ 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 آپ سے کیا مطلب؟ کیونکہ ابھی اس بات کو ڈسکلوز کرنے میں مصلحت نہیں ہے. واہ 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 بے شک. جب ممبر پر ہماری گفتگو ہو گئی اس وقت انہوں نے وہ پرچی ایک بھجوا دی کہ مولانا صاحب آپ وہ اعلان کر دیجئے جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنی بات آپ کہہ دیجئے جو آپ کو پہلے ہی بتلایا جا چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزار لی, مدینہ کی زندگی گزار لی, نماز پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, حج پہنچا دیا, خمس پہنچا دیا, جہاد پہنچا دیا, زکات پہنچا دیا, اخلاق پہنچا دیا, صلہ رحم پہنچا دیا, قرآن پہنچا دیا, ایک حکم پہنچا دیا. اور جب حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر کے میدان میں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول پہنچا دیجئے. اور یہ میں روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی سے مراد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فی ولایت علی بن ابی طالب, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص معراج پر بلا کر اپنے حبیب کو علی بن ابی طالب کی ولایت کی وحی کی تھی. اور جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو کہا کہ اے رسول آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا. پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے, غدیر اظہار ولایت کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نعرے جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. بے شک. دیکھیں امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہیں. جی ہاں بالکل. جب مولا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام لشکر یزید سے کہہ رہے تھے کہ کیا میں نے کوئی ناحق قتل کیا ہے, کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے جو میرے خون کے در پہ ہو, تو پلٹ کر جواب دیتے تھے بغضاً لابیک, اے حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں ماریں گے. بالکل یہی. سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اولین شہید راہ ولایت ہیں. حضرت محسن علیہ السلام وہ شہید راہ ولایت ہیں, اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہیں. کربلا کو آپ غدیر سے جدا کر ہی نہیں سکتے. جہاں کربلا ہے وہاں لازماً غدیر کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کوئی کام ہی نہیں کیا رسالت کا. میں تو نہیں ترجمہ کر رہا نا, اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے آیت ایسی نازل کی, کیا کیا جائے اتنا سخت. اور اس میں بھی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی میسج ایسا دیا تھا جو انہوں نے کبھی نہ پہنچایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی نہیں ہوا تھا. تو پھر اس وقت یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کہنے مولانا. واہ 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 واہ. فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے, فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سن لے. پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچی. تاز بہو کے معاملات میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ کہو کسی کو سناؤ کسی کو. بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے جی. اب وہ ڈومیسٹک ایشوز پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت, اس لیے کہ وہ اس کے لیے ایک الگ موضوع بھی چاہیے اور سیریز ایک چاہیے. لیکن بہرحال تو کہو کسی کو سناؤ کسی کو, ایسا بہت ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہ انجام دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ اطراف والے سمجھ جائیں کہ جب میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. تم سننے والے سمجھ جاؤ کہ اگر تم نے اس اعلان کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور ہم جیسے بھی سمجھ جائیں پڑھنے والے کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. اور آپ جیسے بھی سمجھ جائیں کہ اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. کچھ نہ سنا. واہ 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 سبحان اللہ. میں آپ سے بس بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے, لیکن ایک جملہ یہاں کہنا ضروری ہے کہ مجھے کوئی ایک حکم شرعی صدر اسلام میں بتلا دیجئے جو رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے بیان کیا ہو. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. نماز کا حکم آیا, رسول اللہ نے پہنچا دیا, جو جو ملتے گئے افراد انہیں پہنچاتے گئے رسول اللہ. زکوٰۃ کا حکم آیا, رسول اللہ پہنچاتے گئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, رسول اللہ پہنچاتے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے کوئی ایک حکم تو ایسا بتلائیے جہاں مجمع جمع کیا ہو. واہ کیا فکر. تاریخ میں جتنے رسول اللہ کے زمانے کے مجمع ہیں نا وہ ہیں ہی سب علی ابن ابی طالب سے منسوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کنکلوژن ہے خدا کی قسم. واہ واہ واہ. میں
ہمارے یہاں پر جیسے آپ کے یہاں پر ہے ٹائم اسکوائر وغیرہ، کہتے ہیں نا کہ میں اس تعبیر سے استعمال کر رہا ہوں کہ غدیر اسکوائر پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کیا کہنے مولانا، واہ 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 واہ، بھائی واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، ذہن پہنچ گیا. مولا سلامت رکھے. واہ واہ، غدیر اسکوائر پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور بانی محفل ہے خود اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. خطیب محفل ہے رسول اللہ، بے واہ شک. واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، اور موضوع محفل ہے علی ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا کلمہ ہو گیا. جی کلمہ تمام ہو گیا یہاں پر. جیسے کہ علی ابن ابی طالب جب ان کی ولادت بھی ہوئی تھی نا، تو آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں جب کعبے سے باہر آئے تھے تو گویا لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لائے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا واہ، تشریح ہے. جی واہ واہ واہ، کعبہ ہے آغاز علی، جی غدیر ہے معراج علی، ہاں مسجد ہے انجام علی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یاد رہیں گے جملے. واہ 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 واہ. اب غور فرمائیے گا، یہ معراج کا ذکر کرنے کے بعد وہ جو میں آیت سنا رہا تھا نا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام آیت اللہ ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. مولا کائنات کے لیے زیارت میں کہا السلام علیکم آیت اللہ العظمی. اب آیت سن لیجئے گا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، خاص وحی کی. بس جی درمیان سے آیتیں چھوڑنا، وقت نہیں بچا. یہ تھی آیت نمبر 10. اب سنانا آیت نمبر 18. لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. پر ذرا غور فرمائیے گا، ابھی قرآن آ گیا کہ اے رسول آپ نے معراج پر اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. سبحان اللہ، آیت کبریٰ کو دیکھا آپ نے آسمانوں پر. جی میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ آپ علی کو مانے نہ مانے معراج پر، لیکن بتلاؤ تو صحیح کہ وہ کون سی آیت کبریٰ ہے بھائی واہ، جسے رسول اللہ نے آسمانوں پر دیکھا ہے. جی بات واضح ہو رہی ہے. بے شک یعنی بے اللہ شک، تعالیٰ نے، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے سرکار ختمی مرتبت نے معراج پر رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی. تو کچھ ہیں ایسی ہستیاں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت کبریٰ ہیں، آیت اللہ العظمی ہیں. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام جب آیت ہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3193. میں نے کہا تھا کہ میں اس کا ایک ریفرنس دے دوں گا، تو آج ریفرنس دے دوں. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب فرزند مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، و امامکم منکم، لیکن وہ امام جماعت نہیں ہوں گے، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. بے شک صحیح. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوں گے، اور کوئی ہستی ایسی ہیں کہ جو عیسیٰ کی امام ہوں گی. بے شک. اے مسلمانوں میں سے کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی جو کہہ سکے کہ کون ہے عیسیٰ کے امام؟ کسی میں جرأت ہے کہ روح اللہ کے امام بن سکے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے ہیں. اور اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امام تو مہدی ہیں، جو ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام مسلمان حتیٰ یہ کہ مولا علی سے زیادہ امام مہدی کے نام پر متفق ہیں. جی جی بے شک. تو مجھے بس یہ کہنے کی اجازت، پھر کہنے کی مجھے اجازت دیجیے گا کہ جو نماز میں امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہو، مقتدی، وہ تو ماردہ ذات نابینے کو شفا دے دیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ماں نفذت کلمات اللہ پہ بات آج یہاں ختم ہو رہی ہے کہ اللہ کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور وہ پرندہ خلق کر دیں، وہ مردے کو زندہ کر دیں. بے شک. تو آپ مولوی صاحب سے کہیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے کر رہے ہیں؟ خالق تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے. وہ کہیں گے باذن خدا عیسیٰ علیہ السلام پرندہ خلق کر سکتے ہیں، مردہ زندہ کر سکتے ہیں، انہیں یہ اختیار اللہ نے دیا ہے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں کہ جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں اختیار اللہ نے دیا ہے، تو جو آگے کھڑے ہیں ان کا اختیار کتنا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آگے کھڑے ہو کر امامت کروا رہے ہیں ان کا اختیار کتنا ہے؟ بہت ہے. اور جو آگے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، وہ خود علی نہیں ہیں، وہ علی کے 11ویں فرزند ہیں. کیا کہنے ہیں مولانا، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیا تشریح ہے، خدا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. حسن سماعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں.
لیکن ان کے جو امام جماعت ہیں وہ مہدی ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، جو ان سے بڑھ کر کلمہ جزاک اللہ مولا آپ کو قیامت تک زندہ رکھے پروردگار جزاک اللہ الہی آمین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار ختمی مرتبت کی رسالت ہے نا، اس کے 2 گواہ قرآن میں لکھے ہوئے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، سورہ رات کی آخری آیت ہے۔ اے رسول آپ کی رسالت کے لیے 2 گواہ، ایک خدا اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان اس ایک آیت کو حل کر رہے ہیں نا، مسئلہ ختم۔ پر پوری کتاب کا علم آپ علی کو نہ مانیے تو کیا یہ آیت ہوا خلا فضا میں کہیں نازل ہوئی ہے؟ کوئی ویکیوم میں نازل ہوئی ہے؟ اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بے شک جزاک اللہ بے شک۔ کوئی مصداق تو بتلائیے کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو مولا علی نے یہ آیت پڑھی تھی۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں اس نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے جو خود لا شریک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی آ کر خود فزیکلی تو خدا وہ جسم سے پاک ہے، تو اللہ نے قرآن میں گواہی دی اپنے رسالت مصطفیٰ کی، اور پھر علی بن ابی طالب حضور کے گواہ، رسالت ملنے کے گواہ۔ تو رسالت مصطفی کے 2 گواہ ہیں، ایک قرآن اور ایک علی۔ علی بن ابی طالب کی امامت کے بھی 2 گواہ ہیں، ایک قرآن، علی بن ابی طالب کی امامت کا گواہ قرآن ہے، اور مولا حسن علیہ السلام، وہ علی بن ابی طالب کی امامت کے گواہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی بن ابی طالب کو سر پر ضربت لگی تو مولا نے حسن مجتبیٰ کو آگے کیا تھا، اور علی نے حسن کی اقتداء میں نماز مکمل کی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے ہی مولا علی نے حسن مجتبیٰ کے لیے مسجد کوفہ میں غدیر بنائی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 کیا جملہ ہے، خدا کی قسم، واہ 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 واہ، کیا خلاصہ کیا، واہ 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 واہ۔ یعنی یہ کہ اب علی کے بعد وہ امام ہے کہ علی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ بے شک علی نے یہی نماز تھی ساری زندگی میں، سوائے رسول اللہ کے جو پیچھے نماز پڑھی، اس کے علاوہ پھر یہ وہ نماز تھی کہ جو علی بن ابی طالب نے امام حسن علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، ورنہ علی کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بے شک بے شک جی۔ تو علی بن ابی طالب کی امامت کے 2 گواہ ہیں، ایک قرآن بولتے ہوئے حسن، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن۔ حسن ابن علی کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین۔ بے شک بے شک۔ حسین ابن علی کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس ترتیب میں آ جائے گا، میں ایک نکتہ عرض مولانا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام علی تقی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن اور بولتے ہوئے حضرت حجت۔ اللہم صلی علی محمد حضرت حجت کی بھی امامت کے 2 گواہ۔ کیا اللہ نے اصول بدل دیا؟ اب کون حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھے؟ حضرت حجت کی امامت ثابت ہو جائے، کہ نہیں اللہ کا اصول نہیں بدلا، حضرت حجت کی بھی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، اور اسی لیے تو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حجت کی امامت کے گواہ ہیں، بے شک، لہذا حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھ کر اس بات کا اعلان کریں گے۔ اور یہ جو ترتیب رکھی ہے یہ میں نے اور آپ نے نہیں رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ نے مہدی علیہ السلام کو امام جماعت بنایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مقتدی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، تو اب یہ پوری ترتیب واضح ہو گئی۔ یہ ہے کلمات اللہ،
کیا کہنے ہوں. واہ بھائی واہ کیا بات ہے, کیا تفسیر ہے. بہت اچھی وضاحت ہوئی ماشاءاللہ, بہت اچھی وضاحت ماشاءاللہ. ما سبحان اللہ نفدت سبحان کلمات اللہ. جی ماشاء اللہ کے اللہ. کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو اب مجھ پر یہ لازم تھا کم از کم کہ میں ما نفدت کلمات اللہ میں کلمات اللہ کے نام تو گنوا دوں. ابھی فقط نام گنوائیں یہ, جی باقی یہ کہ تفصیل پھر کبھی اپنے مقام پر. لیکن یہ وہ کلمات اللہ ہیں جن کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں کبھی. بھئی دکھ درد کی کوئی حد نہیں, یا علی مدد. ہاں مصروں کو سن لیجیے گا, اور میں آہستہ آہستہ میں ایک جملہ شاید امام حسن علیہ السلام کی شان میں اگر وقت بچا تو کہہ دوں گا, پھر میں دارو منزل مصائب, تھوڑے سے مصائب زیادہ بھی ہونے چاہیے, اس کا دورانی ہے, اس لیے کہ الوداعی بہرحال مجلس سے ازائے کہ دکھ درد کی کوئی حد نہیں, یا علی مدد. جی بھئی حاسد کریں ہزار حسد, یا علی مدد. واہ 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 واہ. حاسد کریں حسد. خود روایات میں کتاب الکافی میں پورا چیپٹر قائم ہے کہ ائمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے حسد کی جاتی رہی ہے ہمیشہ. بے شک بے شک بے شک بے شک. حاسد کریں ہزار حسد, یا علی مدد. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن. اب یہ کہ بہت سے معاملات اپنوں کے درمیان بھی حل نہیں ہو پاتے اتنی آسانی سے, تو کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن, دنیا میرے لیے ہے لحد, یا علی مدد. یا علی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مولا علی ابن ابی طالب السلام سے مدد طلب کیجیے گا کہ دنیا میرے لیے ہے لحد, یا علی مدد. اور تمام مومنین کے وسعت رزق کے لیے میں کہنے لگا ہوں, اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در. واہ جی, خاص طور پر اس پینڈیمک میں اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در, میری طلب ہے تیری رسد, یا علی مدد. واہ 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 واہ. حیدری. جزاک اللہ جزاک اللہ. میری طلب ہے تیری رسد, یا علی مدد. اور سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. اللہ کیا اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا پہنچائیے تو وہ جیسے رسول کی پاپوش کے نیچے ہے نالین کے, ویسے علی ابن ابی طالب کی نالین کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میری طلب ہے تیری رسد, یا علی مدد. بھائی سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. یہ سارے جو اب تک کے جو ہم نے آپ کے سامنے معارف عرض کی ہیں, ان کا خلاصہ اب میں آخری 2 مصروں میں پیش کرنے لگا ہوں. سدرا پہ جا, ما نفدت کلمات اللہ کا یہ شعری ترجمہ ہے. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی, تھک سا گیا شعور کا قد, یا علی مدد. یا علی مدد. واہ 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 واہ. بھائی تھک سا گیا شعور کا قد, یا علی مدد. اور ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے, ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے, کہتا رہوں گا تابا ابد, یا علی مدد. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہتا رہوں گا تابا ابد, یا علی مدد. اور گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح, کل کی تقریر جنہیں یاد ہے, جی بالکل, کون سی چیز گنتی نہیں ہو سکتی. گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح, تو ہے عظیم کم ہے عدد, یا علی مدد. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دم دم علی علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. نعرے حیدری. کل حدیث سنا چکا ہوں, لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب. اگر جن سارے حساب کرنے لگے, انسان سارے لکھنے لگے, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے درخت قلم بن جائے, تم گن بھی نہیں سکتے, ما احصى, کاؤنٹ نہیں کر سکتے فضائل علی ابن ابی طالب. بس تاریخ میں عزیز ہوں, یہ 2 طرح کی لائن گزری ہیں, 2 طرح کی لائنز ہیں رسول اللہ کے بعد. کلمات اللہ کی گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے. ایک طرف ہے شجر طیبہ, دوسری طرف ہے شجر خبیثہ. ایک طرف ہے شجر ملونہ, دوسری طرف ہے شجر مبارکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری قرآنی اصطلاحات ہیں. شجر طیبہ بھی قرآن میں سورہ ابراہیم میں, شجر خبیثہ بھی سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر موجود ہے, شجر مبارکہ سورہ نور میں موجود ہے. شجر ملونہ یعنی ایک ایک اصطلاح قرآنی اصطلاح ہے. ایک طرف شجر مبارکہ ہے, دوسری طرف شجر ملعونہ ہے. ایک طرف تطہیر ہے, دوسری طرف رجس ہے. بالکل ایسے. ایک طرف مباہلہ ہے, دوسری طرف سقیفہ ہے.
بالکل. اور مولا علی ابن ابی طالب نے چونکہ مصلحت پروردگار حکم خدا سے سکوت اختیار کیا، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی حلم اختیار کرتے ہوئے چونکہ صلح فرمائی تھی، شاید مولا علی اور امام حسن تک بڑی کوشش بھی کی گئی کہ ان سلسلوں کو مکس کیا جائے کہ بھائی آپس میں شیر و شکر تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج بھی مسلمان یہ کہتے ہیں. لیکن جہاں بات امام حسین تک پہنچ گئی، اب یہ ممکن نہیں تھا کہ جو خبیث ہو اسے طیب بنا دیا جائے. یہ ادا امام حسین السلام کا پیغام. اب یہ ممکن نہیں جو ملعون ہے اسے مبارک بنا دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ. جو دعی ابن الدعی ہے، حق ادا کر دیا ممبر کا. دعی ابن الدعی، یہ امام حسین السلام نے کہا تھا. یعنی میں ترجمہ کرنے میں دور ہوں، امام حسین السلام کا جملہ یہ کہ وہ کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے اور وہ بیٹا اس کا ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دعی ابن الدعی. اللہ اکبر. اب ممکن نہیں کہ اسے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اللہ ان کے سبحان ساتھ اللہ سبحان اللہ. ایک طرف دعی ابن الدعی ہے، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. بے شک. اور یہ نور منتقل ہوتے ہوتے پہنچا مولا حسن عسکری علیہ السلام تک، جن کا آج روز شہادت ہے. جی بالکل بات پہنچ رہی ہے نا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اور اس پورے سلسلے میں جیسے قرآن میں سورہ نساء نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر دیکھتے. بھائی 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، کہیں کوئی اور بات دیکھتے، کہیں کوئی اور بات دیکھتے. لیکن کہیں کیونکہ پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے. بے شک. ایسے ہی اہل بیت اطہار کی عصمت پر یہی دلیل ہے. 250 سال کا ظاہری عرصہ ہے، لیکن پورے قرآن میں جیسے کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، ویسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اول نے کہا وہی آخر نے کہا، جو آخر نے کہا وہی اوسط نے کہا، جو اوسط نے کہا وہی اول نے کہا. جیسے یہ جملہ کہنا صحیح ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، ویسے یہ کہنا بھی درست ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. کلنا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. چونکہ امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کا دن ہے، میں تبرکاً ایک جملہ کہے بغیر تو ممکن نہیں کہ مجلس ختم کر دوں. کیا تاریخ اس حقیقت کو بھلا دے گی کہ اسحاق کندی نے اپنے نام نہاد اسلامی ذوق کا سہارا لیتے ہوئے، اب چونکہ وہاں پر ایک زمانہ تھا کہ فلسفہ یونان سے ہے، پھر ایتھس بہت سے آئے ہوئے تھے، علم اپنے اعتبار سے ترقی کر رہا تھا، بادشاہ نے وقت کے بعد جواب نہیں ہوتا تھا، تو اسحاق کندی نے الفاظ قرآن کے نئے نئے معنی تراش کر ایک پوری کتاب تیار کی تھی، اور اس کا موضوع یہ رکھا تھا کہ قرآن کے بیانات میں بے حد تضاد ہے. قرآن ایک مقام پر کچھ کہتا ہے، دوسرے مقام پر کچھ کہتا ہے. اور پھر اس کی وجہ بھی یہی بیان کی کہ جب قرآن 23 برس میں مستقل نازل ہو رہا ہے تو کسے یاد رہتا ہے کہ 23 برس پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں. اور جس وقت جو مصلحت تھی وہ آیت نازل کر دی کہ سوچے سمجھے بغیر پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں. تو اسحاق کندی نے اس پہ پوری کتاب لکھی امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں، اور علماء اب حیران ہیں، عوام گمراہ ہو رہے ہیں، اور عزت قرآن خطرے میں، اور صداقت الہی پر حرف آیا ہوا ہے، لیکن حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے. بے شک. کیونکہ کرے بھی تو کیا کرے، کس کے پاس اتنا علم ہے کہ اسحاق کا جواب دے سکے، اور کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس کے مقابلے پر آ سکے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اگر اسحاق کندی نے فضائل اہل بیت کے باب میں کوئی آیت اور حدیث ان کی شان میں بیان کی ہوتی نا تو اسے تازیانے بھی مارے جاتے اور کوڑے لگا کر اسے زندان میں بند کر دیا جاتا کہ تم نے فضائل اہل بیت کیسے بیان کی. لیکن چونکہ اس نے عظمت قرآن پر حملہ کیا ہے، اب کیا ضرورت ہے سزا دینے کی. اللہ اکبر. اللہ. بھائی یہ تو وہ سلسلہ ہے، میں نے کہا نا، ایک سلسلہ ملعونہ ہے، ایک سلسلہ مبارکہ ہے، کہ جہاں ولید قرآن کو پارا پارا کر کے اور اس پر تیر اندازی کی مشق کرنے کے بعد بھی خلیفۃ المسلمین کہلایا جا سکتا ہے. تو کسی دوسرے خلیفہ کو کیا غرض ہے کہ وہ عزت قرآن کا تحفظ کرے. جی بالکل. اچھا، دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. جی.
ہم تو وہ ہیں کہ انی تارکن فیکم ثقلین والے نا، ہم تو بے شک بے شک، جن کے لیے کتاب کافی ہے ان کا یہ حشر ہے جی کہ قرآن کی حرمت خطرے میں ہے اور انہیں سانپ سونگا ہوا ہے۔ جی جی ایسا لیکن ہی۔ یقین جانیے گا عزیزان گرامی، بات ختم ہونے لگی ہے موضوع ہی پر ہوں، کلمات اللہ پر، کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قرآن صامت پر وقت پڑا بے شک بے شک، بالکل درست، تو بولتے ہوئے قرآن ہی نے خاموش قرآن کی حرمت کو بچایا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، بہت چاہے وہ ابا عبداللہ الحمدللہ۔ الحسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھا ہو جی کہ سر حسین، جس میں حسین میں جدائی ہو گئی لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکی۔ بے شک بے شک۔ لہذا جب فرزند رسول مولا ابو محمد حسن بن علی العسکری علیہ السلام نے دیکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، جب اسلام کی آبرو مٹنا چاہتی ہے تو اسحاق کندی کے ایک شاگرد سے فرمایا کہ تم اپنے، اسحاق کندی کا ایک شاگرد تھا، اسے امام حسن علیہ السلام نے بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے اس استاد کو اس حماقت پہ روکتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں اس جگہ فرزند رسول مولا حسن عسکری علیہ السلام، وہ تو ہم سے کہیں زیادہ قابل اور فاضل ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اس سے بحث کریں۔ واہ، اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھی زیادہ قابلیت بھی وبال جان بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک، بالکل سبحان درست، اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک، بعض ایسا ہی۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہوتا نا کبھی زیادہ کھانے والا اگر ہضم نہ کر سکے تو اسے جی دست لگ جاتا جی جی ہے۔ ایسا ہی۔ زیادہ کھا لینا کوئی ہنر نہیں ہے، اس کو ہضم کر لینا ہنر ہے۔ سبحان اللہ بے سبحان شک بے اللہ، شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، فقط بالکل۔ زیادہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، جی حقیقت، کس نے فیکٹ۔ اس پڑھائی کو ہضم کیا یہ اہم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہیں حقیقت۔ ادھر ادھر کوئی تنقید کے بغیر، لیکن اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کہ اگر کہیں حتیٰ یہ کہ ممبر امام بارگاہ سے کسی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کے یہاں سے کسی ممبر سے کوئی ایسی بات کسی صاحب امامہ ہی کی طرف سے کہی جائے کہ جہاں آپ کو ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار کے فضائل میں کوئی تنقیص محسوس ہو، سبحان اللہ سبحان نہ سنیں۔ اللہ، کیا کہنے، جو اہل بیت سے بڑھ کر کسی اور کا ذکر کرنے لگے نہ سنیں اسے، بے شک بے بے شک۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ ایسے دلیل ہی۔ نہ دیجئے کہ جناب وہ تو اتنے بڑے ہیں اور فرض کیجئے کہ فلاں مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں اور ایسا بڑا ماما، بھئی شیطان عرش سے پڑھ کر آیا تھا۔ جی سبحان کیا اللہ کہنے، سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات پہنچ کہنے۔ رہی ہے؟ جی بالکل، تو فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، کس کیا نے اس نے ایویڈنس، اتنا خدا ڈائجسٹ کیا؟ خدا خیر۔ جی، غرور اور تکبر، اچھا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ کس نے پڑھا بھی ہے اور اس نے اس کو صحیح طریقے سے وصول بھی کیا ہے، وہ شخص ہمیشہ غرور اور تکبر و حسد و غیبت و نخوت سے پاک ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسا ہی۔ جی دیکھیں، جی اگر کوئی اپنے آپ کو برتر اور کسی اور کو کمتر سمجھنے لگے نا، ہماری عزاداری سب سے اچھی ہے، باقی سب ویسے ہی کم، باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ بھئی ہم فقط مقصد حسین والے، باقی کسی کو مقصد حسین کا پتہ ہی نہیں، استغفر، سمجھ آئیے یہاں جو غرور اور تکبر آ گیا، جی ہاں اس کا مطلب کتاب تو پڑھ لی ہے لیکن ڈائجسٹ نہیں کیا ابھی۔ جی اللہ اکبر، بالکل درست، ایسا ہی ہے۔ اسحاق قندین پڑھا لکھا تو تھا لیکن ڈائجسٹ نہیں کر سکا تھا، جی جی تو کہ متضاد القرآن پر کتاب لکھ دی گئی، قرآن میں تضاد ہے، تو مولا نے اس کے شاگرد سے کہا کہ اچھا تم اس سے بحث نہیں کر سکتے لیکن کیا تم ایک کوئی سوال کر سکتے ہو اس سے؟ ہاں ہاں اس نے کہا جی میں سوال تو کر سکتا ہوں، میں اس کے درس میں بیٹھ کر، ہم تو برابر سوال پوچھتے ہیں، وہ برابر جواب بھی دیتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا اب جب یہ موضوع آ جائے تو اس سے اتنا پوچھ لینا کہ اس نے ان آیات کے معنی نکال کر جو تضاد اور اختلاف بیان کیا ہے، جی یہ اس کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے یا یہ معنی اسے خدا نے بتائے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ، واہ، اگر اس کے ذہن کی ایجاد ہے تو خدا کو کہنے کا حق ہے کہ میرے کلام کے معنی نکالنے کا تمہیں حق کہاں سے ملا؟ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، اور تمہیں کس نے مجاز کیا ہے کہ جس آیت کے جو معنی چاہو نکال لو؟ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر یہ معنی تمہارے ذہن کی ایجاد نہیں ہے بلکہ خدا نے بتائے ہیں ہاں یہ تو ناممکن خدا سے آپ کی ملاقات کب ہوئی ہے؟ جی ہاں جب اس نے یہ معنی آپ کو بتائے ہوں، جی ہاں یا کم از کم کون سا فرشتہ آپ پر نازل ہوا ہے جس نے مراد خداوندی آپ تک پہنچائی ہو؟ بالکل اب ایسے ہی۔ شاگرد جو ہے نا تیار ہو کر پہنچا اسحاق کندی کے پاس، کہنے لگا استاد جی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ کہ جو آپ نے قرآن حکیم میں تضاد ثابت کیا ہے
یہ آپ کے اپنے نکالے میں معنی ہے یا خدا کے بیان کیے ہوئے؟ اگر آپ کے معنی ہے تو اس کی ذمہ داری خدا پر کیوں ہے؟ اور اگر خدا کے ہیں تو اس نے آپ سے کب بیان کیے؟ اللہ اکبر، تو لیٹ گئے ہوں گے استاد. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ سننا تھا کہ کندی کے تو ہوش اڑ گئے. کہتا بتلاؤ یہ خیال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ سمجھ گیا، عقل مند. جی شاگرد کہتا ہے کہ بس میں ایسے ہی سوچتے سوچتے ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، سوچا آپ سے پوچھ لوں. تو اسحاق کندی نے جواب دیا ناممکن ہے، وہ بات جو تمہارے استاد کے ذہن میں نہ آ سکی وہ تمہارے ذہن میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے سکھلائی ہے یہ بات؟ شاگرد نے کہا کہ مجھے یہ بات مولا ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے کہی ہے. وہی کہہ سکتے ہیں، صرف مولا ہی کہہ سکتے ہیں. ان کے ذکر پر آج اختتام ہو رہا ہے ان تمام ایام کا. اور الوداع کا مطلب کیا میں عرض کرتا ہوں ابھی. بے ساختہ اسحاق کندی کہتا ہے کہ بے شک یہ سوال اہل بیت رسول کے علاوہ کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. بے شک جزاک اللہ. کندی نے وہ اوراق جلا دیے اور کتاب فنا کر دی اس نے. جی آبروئے قرآن محفوظ رہی. سبحان اللہ. صداقت الہی پر حرف نہیں آ سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال سے واقعی واہ 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 واہ. صداقت الہی پر حرف نہیں آ سکا. یہ وہی ہیں امام حسن عسکری کہ جن کے آبا و اجداد خدا کی توحید کی گواہی دینے کے لیے مباہلہ کے میدان میں گئے تھے. بے شک بے شک سبحان اللہ. ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت وہی طلب کر سکتا ہے کہ جو خود صادقین کی منزل پر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور ضمناً مولانا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ قرآن میں دو طرح کے معنی ہو سکتے ہیں. ایک وہ معنی جو تم اپنے الفاظ سے نکال لیتے ہو، دوسرے وہ معنی جو خدا بیان کرتا ہے. اور قرآن خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بے شک. لہذا کسی شخص کو اس وقت تک قرآن کے بارے میں بولنے کا حق ہی نہیں ہے جب تک خدا کے بتائے ہوئے قرآن کے معنی اور مفاہیم اس تک اس کی رسائی نہ ہو. بے شک. اور یہ رسائی فقط ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ. قرآن کی تعویل کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ والراسخون فی العلم، یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو قرآن کی تفسیر ہے وہ ان کلمات اللہ راسخون فی العلم. جزاک اللہ. ان کی احادیث کی روشنی میں بیان ہوگی، کیا کہنا، ان کے کلام کی روشنی میں بیان ہوگی. واہ واہ واہ. بس عزیزو، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو شجرہ طیبہ ہے، شجرہ مبارکہ ہے، کلمات اللہ راسخون فی العلم ہے. اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس پورے سلسلے میں بھی امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کلنا سفن النجا، ہم سب سفینہ نجات تو ہیں لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع و انفذ. حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے. اللہ سب سفینہ نجات ہیں بے شک، لیکن مولا حسین علیہ السلام کا سفینہ بہت وسیع ہے. دیکھیں صادق علیہ محمد علیہ السلام ان کے علماء اور عرفاء فقہا جو ہوتے ہیں وہ قال الباقر قال صادق پڑھتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ اس پر پھر فتوے دیتے ہیں، وہ ہم تک احکام دین کو پہنچاتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام وہ امام اس پورے سلسلے امامت میں کہ عام سے ایک عام انسان جو نا لے مین، کم پڑھا لکھا یا بغیر پڑھا لکھا آدمی، وہ بالکل اپنے آپ کو براہ راست جوڑ لیتا ہے فرش عزا پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام سے. بے شک بے شک. لہٰذا میری اپنی جرات نہ ہوتی کہ میں کہتا، لیکن خود امام نے بیان فرمایا کہ حسین ابن علی کا سفینہ وسیع ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ اسرع، جلدی مقصد تک پہنچانے والا ہے. اللہ یہاں پہنچے مولا حسین کی خدمت میں فوراً مولا ایسے بخشواتے ہیں. اللہ. حضرت امیر انیس نے کہا تھا حر علیہ السلام کے لیے، کہتے ہیں کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے. بھائی کل تک جو شب عاشور تک جی لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، ان جملوں میں شامل تھا. جی بالکل. صبح عاشور آ گیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، اللہ ان جملوں میں. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین،
अस्सलामु अलैकुम या अंसारा फातिमा तज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। वो होर के लम्हों में उन जुमलों से इन जुमलों तक पहुंच गए। हज़रत अमीर अनीस कहते हैं क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, इरम कहते हैं जन्नत को, क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। हवा से। वाह 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 वाह। सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। ऐसे इमाम हुसैन हाथ थाम लेते हैं, ऐ मौला हम बड़े गुनाहगार हैं लेकिन आपके दर के फकीर हैं, हम आपके फर्श अज़ा पर हैं। अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ थामते हैं, यकीन फरमाइएगा। एक आलिम दीन होते थे आगा सैयद मेहदी कव्वाम तेहरान के, ये रेवोल्यूशन से पहले की बात है। तो बहरहाल शिया तो थे वहां पर। अशरे मुहर्रम से कहते मैंने खिताब किया, और मैं खिताब करने के बाद जिस जगह से भी खिताब उन्होंने किया था वो मैं वापस आ रहा था, तो बसों वगैरह पे जाना होता था, तो कह रहे मैं पैदल चलता चलता आ रहा था। एक स्ट्रीट थी, वो इलाका इतना अच्छा नहीं कहलाया जाता था तेहरान का, उसमें कुछ कैफेज क्लब्स वगैरह थे। तो मेरे पास वो हदिया भी था कि जो बानियान मजलिस ने मुझे दिया था, वो मैंने अभी देखा भी नहीं, उसको बस अपने पास रखा हुआ था, मैं जा रहा था। तो एक कूचा लाल अजार कदीम तेहरान का एक इलाका था, वहां से मैं गुजरा। वो एरिया अच्छा नहीं मालूम होता था। एक खातून जो है वो बहुत नामुनासिब लिबास में वहां खड़ी हुई थी। तो लेकिन बहरहाल लगती, क्या किया जाए, लगती जो है वो मजहब अहले बैत की मानने वाली थी, शिया थी। तो मैं स्ट्रीट की एक तरफ से जा रहा था, मेरे साथ एक और साहब थे। मैंने उनसे कहा, आगे सैयद मेहदी कव्वाम कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो उस खातून को बुला लो। तो ने कहा कि आका अभी आप अबा खबा मामे में हैं, आप कह रहे हैं उस खातून को बुला लाओ, वो देख नहीं आप किस लिबास में। वो कहा जी जी मैं कह रहा हूँ बुला लाओ उसे। तो साहब गए और उस खातून को कहा कि वो आपको मौलाना साहब बुला रहे हैं, शेख साहब। अब ये खातून जब करीब आए तो ये भी घबरा के देखने लगी कि आपने मुझे बुलाया, आप किस काम से आपने बुलाया, मैं, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर, और आप साहिब अमामा है। उन्होंने कहा कि जी जी मैं सब जानता हूँ, मैंने आपको खास वजह से बुलाया है। अपने पास उन्होंने जो हदिया था वो निकाला और उसके हाथ पे रखा, बस रख कर चले फौरन, ये कहते हुए कि देखो ये अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से मुझे मिला है, मैं आपके हाथ पे इसलिए रख रहा हूं कि इतना वादा करो कि जब तक कम से कम ये खर्च तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरियात के लिए जारी और सारी है, तुम ये गुनाह की तरफ नहीं आओगी। इतना वादा करो इमाम हुसैन से बस। अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारे घर का खर्चा इससे चल रहा है, ये लो इमाम हुसैन की तरफ से हदिया, और चले आगे। मुड़कर देखा भी नहीं, बस चलने लगे आगे। अच्छा, खास तौर पर इसलिए सुना रहा हूँ कि आज अलविदा कहने की मंजिल है, देखिए हुसैन से लेकर जाएं कुछ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह वो करीम है। अच्छा, चंद साल फिर गुजर गए, इस वाक़े को कई साल गुजर गए। तो फिर कहते हैं मैं करबला पहुंचा। करबला में इमाम हुसैन सलाम के हरम से बाहर आ रहा था, तो एक शख्स आया और उसने मुझसे आकर कहा कि मेरी ज़ौजा को आपसे एक बात करनी है, आप चलेंगे मेरे साथ? तो मैं उसके साथ गया, तो मैंने देखा एक खातून पूरे मुकम्मल हिजाब में, और वो मुझसे कहती है कि आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान सका आपको, मैं वही खातून हूँ जिन्हें आपने उस दिन तेहरान की उस सड़क स्ट्रीट पर इमाम हुसैन के नाम से वो हदिया मेरे हाथ पे रखा था। तो कहती है कि मैं, आप तो वो रख कर चले आगे, तो मैं वहां बैठकर ज़ारो कतार रोती रही उसी सड़क पर बैठकर। और मैंने कहा कि ए मौला इमाम हुसैन, क्या आपकी निगाह करम मुझ पर भी है, मुझ जैसे गुनाहगार पर भी है? कुर्बान मौला आपके। क्या आप मुझसे भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरी हिदायत के लिए भी इतने फिक्रमंद हैं आप? अल्लाह अकबर। तो बस मैंने उस वक्त ये इरादा किया कि ए मौला, आपने इस वक्त मुहर्रम के अय्याम में मुझ तक ये मदद पहुंचाई है, अब मैं वादा करती हूँ आपसे कि चाहे ये रकम बाकी रहे, खत्म हो जाए, उसके बाद मेरे पास कुछ बच्चे ना बचे, मैं कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगी, नाम इमाम हुसैन के सदके में। जान गिरामी, ये है मकसद अपने आप को। सबसे बड़ी बात यह कि कोई गुनाह से रोक ले अपने आप को। जी, कभी आंखों का गुनाह, कभी जबान का गुनाह, कभी समातों का गुनाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی روک لے اپنے آپ کو, بس حسین اس سے راضی ہیں. خاتون نے کہا میں قیامت تک, عالم دین سے کہا, آپ کی احسان مند رہوں گی, اس لیے کہ خود حدیث میں بھی ہے نا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. ہدایت اللہ دیتا ہے, لیکن جو وسیلہ بنائے بر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرو. جی بالکل. آپ نے, وہ کہتی ہے کہ آپ, وہ عالم دین ہے, آپ نے میرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ وہی سید الساجدین کے اشعار ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہتے تھے ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ بے شک. اللہ تعالیٰ کا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے تھوڑی ہے, بلکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ انیل المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. مجھے گناہگار جب فریاد کرتا ہے توبہ کرنے کے لیے, مجھے انین المذنبین گناہگار کی فریاد احب الی زیادہ پسند ہے من تسبیح المسبحین, تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ گناہگار کو جو خلوص کے ساتھ آ جائے توبہ کرتے ہوئے اسے ایسے قبول کرتا ہے. اللہ نہ اللہ کا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے, نہ حسین کا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے, سب کے لیے. بے شک. یہ دروازہ وسیع ہے. اب سمجھ میں آ گیا سفینۃ الحسین اوسع, حسین کا سفینہ کتنا وسیع ہے. بے شک. اس میں مولا ہر طرح کے گناہگار کو بھی شامل کر لیتے ہیں, ہدایت مل جاتی ہے اسے. عزیزوں بس یہ 2 مہینے 8 دن جو غم منایا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ میں کتنی ہدایت لے کر یہاں سے جا رہا ہوں. ایسا ہی وسیع ہے, بہت وسیع. حسین کا دسترخوان بڑا وسیع ہے, وہ گناہگاروں کو بھی قبول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کہ جیسے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا حرم ہے, وہاں حرم میں کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. بڑے بڑے آیت اللہ, بڑے بڑے مراجع مجتہدین بھی آتے ہیں, ہم جیسا گناہگار بھی جاتا ہے, ہر ایک جاتا ہے وہاں پر جی اپنے دل کا حال کہنے کے لیے. بس یہ ہے کہ حسین جب ہاتھ تھام لے تو پھر انسان پلٹ کر کہیں اور دیکھے نہیں, یہ شرط ہے. بے شک. چلتا جائے نام امام حسین پر. عزیزوں اللہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایام عزا کو رخصت کہہ دے. بہرحال 9 ربیع الاول کو جو عید زہرا, خود امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی شہادت کے لیے آج آپ جمع ہوئے, پھر سے امام حسن عسکری علیہ السلام ہی نے عید کا نام دیا ہے 9 ربیع الاول کو. ان کی حدیث ہے پوری, اور آپ شاید وہ عالم دین جو آپ سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تمام علماء, اور اگر اس وقت ہمارے ساتھ کو زوم پہ موجود بھی ہیں عالم دین تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے عید زہرا پر جو پوری مکمل حدیث ارشاد فرمائی, اس میں نام دیے عید کے. اس عید کے تقریباً 72 نام ہیں اس عید زہرا کے, ایک عید کے. اس میں سے ایک نام ہے یوم نزع السواد, سیاہ لباس اتار دینے کا دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیاہ لباس اتار دینے کا دن, یہ خود امام حسن عسکری نے کہا 9 ربیع الاول کو اب سیاہ لباس اتار دو. حکم امام سے ہم یہ کم بڑھاتے ہیں, ورنہ نہیں بڑھاتے. جی بے شک. یعنی مولا نے کہا 8 ربیع الاول تک غم مناؤ, ہمارے بزرگوں نے کچھ سوچ سمجھ کر 8 ربیع الاول تک یوم ایام عزا رکھے تھے. بے شک. اس لیے کہ 9 ربیع الاول کو خود یوم نزع السواد, سبحان اللہ, سیاہ لباس اتار دو. اب اے مولا بس آج, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم جب تک 8 ربیع الاول ہے تو جتنا ہو سکے آپ کا غم پھر منا لیں, پھر سے رو لیں. اللہ جانے کون اگلے برس ہے محرم کا چاند دیکھے گا. الوداع کہنے کا مطلب آپ جانتے ہیں, خود مولا کو خدا حافظ کہنا نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے حج اور عمرہ سے پلٹنے والا آخری الوداعی طواف کرتا ہے نا, تو نیت یہ نہیں ہوتی کہ اب میں کبھی بھی حج اور عمرہ کے لیے نہیں آؤں گا. یا جو مولا حسین کی زیارت پر جاتے ہیں تو آخری الوداعی زیارت کرتے ہیں. خود الوداعی زیارات امام نے ارشاد فرمائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس میں الوداعی زیارت کر کے جا رہا ہوں, کبھی واپس نہیں آؤں گا. یا جس طرح سے ہم شام غریبہ میں سلام آخر پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اب اگلے سال مولا کو سلام کریں گے, اب کبھی بھی نہیں کریں گے. نہ نہ, الوداع کے معنی یہ ہے کہ جس شدت سے یہ عزاداری سید الشہداء برپا کی ہے ان ایام عزا میں, اب اللہ کی دیوی توفیق رہی انشاءاللہ آئندہ سال مزید شدت سے جب محرم کا چاند دیکھیں گے تو فاطمہ کے لال کا فرش ادا بچھائیں گے. الوداع الوداع. مجھے سید مرحوم علی محمد رضوی اللہ مقامہ المعروف سچے بھائی
ان کے مصرے یاد آ جاتے ہیں، الوداع 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 اے حسین. یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہیں الوداع 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 اے حسین. میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 اے حسین. بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین. اور عجب نہیں یہ دن ایام عزا کا آخری دن اس اعتبار سے بھی ہو کہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ میں جو آخری تاریخ شہادت ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے. ان کے بعد اب جو 12ویں امام ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، ظہور کے منتظر ہیں. اور خود میں امام کی زیارت ناہیہ پڑھ کر آج کے مصائب کے لیے وداع کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ اس قیامت خیز منظر پر کہ جب بیبیاں مدینے واپس پہنچی تھیں. آخری الوداع پرسا زیارت ناہیہ کے ذریعے سے حضرت حجت کی خدمت میں خود ان میں وہ مصائب بھی شامل ہیں کہ جب بی نے علامہ مجلسی سے کہا تھا کہ اے مجلسی تم کوئی اور مصائب پڑھو نہ پڑھو لیکن میرے حسین کے رخصت ضرور پڑھنا. الوداع مولا آخری سلام ہے یہ. اور خود چونکہ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں لہٰذا ان سے بہتر جملے ممکن نہیں تھے کہ ہم آخری الوداعی مجلس میں ان کے ذریعے سے مولا کو خدا حافظ کہیں. امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، سلام اس پر جس کے مزار مقدس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر مولا کہتے ہیں سلام اس ذات مقدس پر جو خاک اور خون میں آلودہ تھا، سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. عزیزوں آج تو کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ یا حسین کہہ کر خود ہی روتا چلا جائے، احساس کرتا چلا جائے. آج جو آنسو بہانے وہ بہت مختلف آنسو ہیں، یہ شکریہ کے آنسو بھی ہیں. اے مولا آپ کا شکریہ، آپ نے 2 مہینے 8 دن تک مجھے فرش عزا پر مہمان رکھا. اے بی بی سیدہ ہم نے اپنے گھروں میں گھر ہی سے مجلس کی، آپ ہمارے گھر پر مہمان رہی. اے سیدہ آپ کا شکریہ سیدہ. سلام اس پر زیارت ناہیہ میں مولا کہتے ہیں جس کے غم میں آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے تھے. سلام ان گریبانوں پر جو خون سے آلودہ تھے. اگلا جملہ بڑا سخت ہے، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. حسین کے تشنہ لب ہونٹوں پر سلام. دیکھیں جب ہم سلام کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام سلام کرتے ہیں تو وہ حسین کے جسم مطہر کے ہر حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا، سلام ان اجسام پر جو لاغر اور متغیر تھے، سلام و زمین کربلا پر بہنے والے شہداء کے خون پر، سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا، سلام ان مقدس سروں پر جن کو نیزوں پر بلند کیا گیا. اس کے بعد مولا کہتا ہے سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا. السلام علی علی الکبیر، سلام حسین کے علی اکبر پر، السلام علی الرضیع الصغیر، سلام شیر خار علی اصغر پر، السلام علی الابدان الصلیبہ، سلام ان بدنوں پر جن کو قتل کے بعد لٹکا دیا گیا. جزاک اللہ.
سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا، سلام اس پر میکائیل جن کا گہوارہ جھلاتے رہے. اور بس اب میں مصائب کے جملے. امام کہتے ہیں کہ غسل دیا گیا حسین کو، لیکن حسین کو تو غسل نہیں دیا گیا. کس چیز سے غسل دیا گیا؟ کہتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، سلام اس پر جن کو ان کے خون سے غسل دیا گیا. سلام ان پر جس ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے، سلام اس پر جسے گھیر کر نیزوں سے نہر کیا گیا. سلام السلام علی المقطوع الوتین، سلام جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. سلام اس ریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی. سلام ان رخساروں پر جن پر خاک تھی، سلام ان دندان مبارک پر جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی. آئے حسین، آئے حسین. امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، لیکن اب میں صبح و شام آپ پر روؤں گا. یہ کل جملے میں نے پڑھے تھے، اور میں آنسو پانی کے نہیں خون کے آنسو بہاؤں گا. اس کے بعد مولا آگے کہتے ہیں، درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ کن خنجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا. اللہ اکبر. آپ نے اپنے دستوں پر کہاں ہے رونے والے نام امام حسین پر؟ الوداع کہنا ہے حسین کو ہے مولا خدا. 8 ربیع الاول آ گئی، ہم چاہ رہے ایک اور بار آپ کی شہادت پر رو جائے. آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی، یہاں تک کہ آپ کا سر قطع ہو کر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا. آپ کو، آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح زنجیروں میں جکڑ لیا گیا. آگے منزل وہ آئی کہ جب حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پر معلق حسین. حضرت حجت فرماتے ہیں میرا سلام شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق حسین. حسین نے سجدہ آخر کیا، شیبر نے سرقط کیا. ایک عجیب روایت ہے، لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، زیارت ناہیہ میں بھی ہے کہ ملائکہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، انبیاء دیکھ رہے تھے، اور سب صبر میں حیرت پر، یعنی امام حسین کے صبر پر سب حیرت کر رہے تھے. اور روایت یہ ہے کہ 13 ضربتوں سے حسین کو مارا گیا. پہلی ضربت چلی، آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کہتے پروردگار یہ منظر بڑا سخت ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. پھر کچھ اور ضربت چلی، نوح علیہ السلام بلند ہو گئے، پروردگار یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. پھر ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام بلند ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہاں تک ایک منزل آئی، سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اٹھے، کہتے پروردگار میرا نواسا میرے سامنے مارا جا رہا ہے، مجھ سے یہ نہ دیکھا جائے گا. حد یہ ہے کہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہوئے، کہتے پروردگار میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو رہا ہے، علی یہ منظر کیسے دیکھے گا؟ بس سب جب جانے لگے حسین کی صدا آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو چھوڑ کر نہ جانا حسین کو. اماں تیرے وجود سے حسین کو ٹھارس ہے، حسین کو حسرت. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میدان کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین کربلا، الا قد ذبح الحسین، ظالموں پر لعنت. الا قد ذبح الحسین کربلا. بس عزیزوں پھر بیبیاں 11 محرم کو لے جائی گئیں. مقتل سے جب گزری ہیں تو ہر بیوی نے اپنے اپنے شہید کا لاشا دیکھا. اللہ اکبر. سید سجاد نے، آپ بھی پردیس میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، ہمارے بہت سو کے ماں باپ رشتہ دار عزیز پاکستان میں ہندوستان میں موجود ہیں. جب کوئی وفات کی خبر آ جاتی ہے دل کیسا تڑپتا ہے، خاص طور پر اگر نہ پہنچ سکے تو فرزند کا دل، اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی بیٹے کی خبر سنے کہ میرے ماں باپ میں سے کسی کی خبر آئی ہے تو بیٹے کا دل بڑا تڑپتا ہے. ذرا سوچو اس بیٹے کی کیا حالت ہوگی جو باپ کے لاشے کو تو دیکھ رہا ہو لیکن بغیر دفنائے چھوڑ کر جا رہا ہو. سید سجاد کربلا سے گزرے تو جس
جسم کانپ رہا تھا. بس بی بی نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا. اور ان جملوں کو اتنی آسانی سے نہ سنے عزیزو. میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. گویا زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ. یا غازی ان ایام عزا کا آخری سلام. اے بی بی ان ایام عزا فرش عزا سے آخری سلام. فقیروں کا برسہ قبول کرو بی بی. امامت تھی. بی بی کربلا سے کوفہ گئی, کوفہ سے شام گئی. ایک ایک منزل آپ نے 2 مہینے 8 دن تک مستقل مصائب میں سنا. کیا کچھ نہ گزر گیا. کبھی کوئی پتھر پھینکتا تھا, کبھی کوئی گرم پانی پھینکتا تھا, کبھی کوئی آگ پھینکتا تھا. سید سجاد کا ماما جل گیا, سر اقدس زخمی ہو گیا, اور ایک بچی تو اتنی مظلومہ تھی ان کے رخساروں کا رنگ بدل گیا, اتنے تماچے لگائے گئے. حسین کی مظلومہ پیاسی رہی, سوال آپ کرتی رہی, کوئی سکینہ کو پانی پلانے والا نہیں تھا. زندان شام میں پہنچی یہ بیویاں, اور زندان شام میں ایسے پہنچی کہ جب بی بی جا رہی تھی نا, اس کے 7 دروازے تھے, ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے, اللہ اکبر, وہاں شرابی تھے, کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے. بی بی زینب ایک مقام پر جا کر رک گئی اور بیٹھ گئی. سید سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں بس یہ صبر کی آخری منزل ہے, بس یہاں نہ آگے چلیے گا, ہمت کہیں کسی بیوی کی نہ ٹوٹنے پائے. کہ نہیں بیٹا سجاد, میں بے صبری سے نہیں بیٹھی, میں تو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. 21 رمضان میرے بابا نے کہا تھا, اے بیٹی آپ کو ان درباروں میں جانا ہوگا, جب سب سے سخت منزل آئے گی تو آپ نہ گھبرائیے گا, آپ کے بابا آپ کی مدد کو آئیں گے, میں اپنے بابا کی مدد کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر بی بی اٹھی, کہتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا میری مشکل کشائی. شام کے دربار میں پہنچی, دربار میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. شام کی زندان میں گئیں, ایک بچی بابا بابا کہتے ہوئے مر گئی, دنیا سے گزر گئی. یزید نے جب حسین کا کٹا سر بھجوایا تھا, ایک معصوم بچی نے سر لیا, جھک کر بوسہ دینے لگی. علماء کہتے ہیں منظر بدل گیا تھا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. کہتی تھی من الذی قطع وریدک, بابا یہ آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی, بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کیا. بچی یہ کہتے کہتے رک گئی, کہتی ہیں لیکن بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو, میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. یہ کہہ کر بچی کی آواز تھمنے لگی. سید سجاد آگے بڑھے, کہتے پھوپھی اماں انا للہ وانا الیہ راجعون, میری بہن سکینہ زندان شام میں مر گئی. چھوٹی سی قبر بنی زندان میں. چہلم کا موقع آیا, یزید خود نہیں برداشت کر سکا, یعنی اسے خطرہ تھا کہ اب اتنی بغاوت ہو جائے گی کہ حکومت میری پلٹ جائے گی. لہٰذا سید سجاد کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں, لیکن سید سجاد نے کہا نہیں, جب تک میں اپنی پھوپھی زینب سے نہ پوچھ لوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی بی زینب نے شرطیں رکھی. دیکھیں شرطیں وہ رکھتا ہے جو فاتح ہو, مفتوح شرطیں نہیں رکھتا. بی بی نے کہا کہ ہم یہیں پر اسی مقام پر فرش عزا بچھا کر پہلے حسین کا ماتم کریں گے. سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے, خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. وہی بی بی نے فرش عزا بچھا لیا. ایک ایک شہید کا سر آتا گیا. عباس کا سر آیا, بی بی ام کلثوم نے لیا. حضرت قاسم کا سر آیا, یتیم حسن کا سر تھا, بیوہ حسن نے وہ سر لیا. ابا عبداللہ الحسین کا سر آیا, ہر بی بی کھڑی ہو گئی اپنے مقام سے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بی بی زینب نے سر لے کر گریا شروع کیا. شام کی عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھی 2 سروں کو دیکھ کر, لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں بچی, ان کی ماں مر گئی.
बीबी ज़ैनब ने तड़प कर कहा मैं इनकी दुखियारी माँ हूँ, ओलो मोहम्मद की माँ, अपने भाई का मातम करूँ या बच्चों का मातम करूँ। बस बीबी शाम को फतह करके चली और करबला पहुंची। अरबईन पर बीबी आए, आए, करबला आकर बीबी ने फरियाद की है भैया मैं वापस तो आ गई हूँ लेकिन शर्मिंदा हूँ, आपकी अमानत शाम के जिंदान में छोड़कर आई हूँ। उसके बाद बीबी पहुंची कब्र अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह अकबर। एक जुमला मैं यहाँ कहता हूँ दरमियान में, एक आलिम दीन थे, वो कई सालों पहले की बात है, पहुंचे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में। वहां पहुंचकर मौला से कहते थे कि मौला आप करीम इतने करीम है, आपने मुझे इतनी इज्जत अता की है, शोहरत अता, सब कुछ अता की है, लेकिन अगर कोई एक ऐसी शय आपके दर से ऐसी मिल जाए कि मुझे यकीन हो जाए कि इसके अलावा कहीं और से मिल नहीं सकती थी। कहते मैं फरियाद कर रहा था कि एक हरम का खादिम आया, उसने खादिम ने आकर कहा क्या अब्बास की असल कब्र पे चलना चाहोगे हमारे साथ? मैंने कहा मौला आप बड़े करीम इब्ने करीम हैं, मैंने अभी मांगा था आपने फौरन अता कर दिया। मैं पहुंचा कब्र अब्बास पर, असल कब्र अब्बास पर जहां पानी बह रहा है आज तक फुरात का पानी, अब्बास से शर्मिंदा है। तो कहते हैं मेरे साथ कुछ सैयद और मौजूद थे और उन्होंने अपने पास एक मश्क को निकाला, वो खादिम भी कुछ शीशियां लेकर आ गए, कहा ये पानी भर लो, मरीजों को पिलाना, शिफायाब हो जाएंगे। और उस सैयद ने अपने पास एक मश्क को निकाला और मश्क पूरी भर ली। और जब हम बाहर आए तो हमने कहा भाई माशाल्लाह आपने इतना पानी भर लिया, आप मरीजों को आप वहां दीजिएगा, शिफायाब होंगे, तबरुक में बांट दीजिएगा। उसने कहा नहीं ये पानी लेकर मैं अपने शहर थोड़ी जाऊंगा। जानते हैं वो इस पानी को लेकर कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा शाम में छोटी बीबी के मजार पर, कब्र सकीना पर। अब्बास का पानी बहाता जाता था और कहता जाता था ऐ मेरी शहजादी आपने अपने चचा से पानी मांगा था, मैं कब्र अब्बास का पानी लेकर आपकी कब्र पर आया हूँ। ऐ मेरी शहजादी तुम प्यासी ना रह जाओ। ऐ मेरी शहजादी हर बीवी कब्र अब्बास पर गई चहलुम पर, आप ना आ सकी, जिंदा ने शाम में मर गई। बस बीबियां चहलुम मनाकर पहुंची मदीना मुनव्वरा। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, ताबे बयान नहीं रही बस अब। शाम से काफिला छुटकर करबला पहुंचा और करबला से अब मदीने आ रहा है। जनाब बीबी उम्मे कुलसूम आवाज दे रही हैं मदीना तो जद्दिना ला तकबलीना, नाना के मदीना हमारे आने को कबूल ना करना, हम लुट कर आ रहे आए हुसैन। जब हम मदीना से गए थे तो हमारे सरों पर वारिसों के साए थे, गोदियों में माओ की गोदियों में बच्चे थे। जब हम वापस आ रहे हैं तो सरों पर गुर्बत की खाक है। ऐ मदीना माओ की गोदियां खाली हो चुकी हैं, रबाब की गोद खाली है, एक निशानी करबला में है, एक निशानी शाम में है। बीबी ज़ैनब की गोद खाली है, ओनो मोहम्मद साथ नहीं आए, उम्मे लैला के अकबर के कलेजे में बर्छी लग चुकी है, बेवाए हसन उम्मे फरवा की कमाई, कासिम इब्ने हसन करबला में टुकड़े टुकड़े लाशा हो चुका है। बीबियों का काफिला मदीना से बाहर ठहरा तो मौला हुसैन के भाई मोहम्मद हनफी आते हैं मुलाकात के लिए। जैसे सियाह परचम देखे ना तो बेहोश होकर गिर पड़े। गुलामों ने संभाला, मुनादी निदा दे रहा था कि ऐ मदीना वालों हुसैन वापस नहीं आए, हुसैन वापस नहीं आए। अली इब्न हुसैन काफिला लेकर आए हैं। मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, सैयद सज्जाद ने बढ़कर इस्तकबाल किया। चचा ने भतीजे के गले में बाहें डाल दी। मौला सज्जाद ने कहा चचा जरा ये गर्दन से हाथ तो हटा लीजिएगा। सन 1442 हिजरी 8 रबीउल अव्वल की तारीख है, मदीने मुनव्वरा वापसी का बयान है। मोहम्मद हनफिया कहते हैं ए बेटा सज्जाद इतने जमाने बाद आए हो तो क्या हमें भुला दिया अपने चचा को? हमसे कहते हो कि गर्दन से हाथ हटा दूं। मौला कहते हैं चचा गवाह खुदा गवाह है, ऐसा हरगिज नहीं है, तेरा मेरी गर्दन की हालत तो देखिएगा। तो के खारदार मुझे तो के खारदार बहलाकर कुल्तान शाम के बाजारों में ले जाया गया। मोहम्मद हनफिया ने देखा, गिरकर बेहोश हो गए। मैं कहूंगा ए मोहम्मद हनफिया आप देख ना सके, सलाम हुसैन की बहन ज़ैनब पर जो सैयद सज्जाद को हिफाजत के साथ वापस ले आई। अल्लाह अकबर। अजब नहीं सैयद सज्जाद ने जवाब दिया हो चचा अशाम अशाम अशाम।
हजारों तमाशाई थे जजा शाम में, हम चंद कैदी थे। आगे आगे मुनादी निदा दे रहा था, तमाशाइयों तमाशा देखो, ये औलाद रसूल कैदी बनकर ले जाई जा रही है। बस बीबियां मदीना में दाखिल हुई। खुदा ही बेहतर जानता है, कौन बतला सकता है कि बीबियों पर क्या गुजरी, कौन बतलाएगा। उम्मे लैला को अकबर कैसे याद आए, बीबी ज़ैनब ओनो मोहम्मद को कैसे याद करती रही, उम्मे फरवा कासिम को कासिम के बाद वतन कैसा लगा, और उस माँ को कैसे चैन आएगा जिसका एक बच्चा खा के करबला पर सो रहा है, एक बच्ची जिंदाने शाम में आराम कर रही है। बस कुछ ही देर में सानिया ज़हरा ने आबिद बीमार से कहा, ए भतीजे मैं नाना की कब्र पर जा रही हूँ, मैं नाना को अपनी रुदात गम सुनाऊंगी। पर्दे का एहतमाम हुआ, औरतों का हुजूम था, पुरसा देने वालों का मजमा था। नबी की नवासी चली, कब्र अथर के करीब पहुंची, आवाज दी, नाना आपके हुसैन का पुरसा देने आई हूँ, आपके हुसैन की सुनानी लेकर आई हूँ। नाना हम लुट कर आए हैं, आपके हुसैन को करबला में छोड़ कर आई हूँ। नाना मर्दों में कोई साथ नहीं आया, ना अब्बास ना अली अकबर, फकत एक बीमार भतीजे को साथ लाई हूँ। ऐ नाना आपके हुसैन की यतीमा शाम के जिंदान में हमसे रूठ गई, उसे वहीं दफन करके आई हूँ। अगर मजमा आम ना होता तो शानों से रिदा को हटा कर बताती, ताजियानों के निशान, रस्सियों के निशान। बस उसके बाद बीबी उठी और चली, कब्रे फातिमा ज़हरा आखिरी जुमले पर आ गया। देखिए बेटी पर अगर कोई मुश्किल आती है, कभी कोई मुसीबत आती है, तो बेटियां बड़ा जब्त कर लेती हैं, किसी से नहीं कहती। लेकिन जब बेटी माँ के सामने आ जाए ना, तो फिर बेटी से जब्त नहीं हो पाता। बीबी ने बड़ा जब्त किया था, लेकिन अब ज़ैनब फातिमा ज़हरा की कब्र पर थी। बीबी आकर वहां गिर पड़ी, कहा अम्मा मैं आ गई वापस, अम्मा आप सवाल करेंगी मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपके लिए क्या सौगात लाई हूँ। अम्मा हुसैन का खूब भरा कुर्ता दूं या अली असगर का झूला दूं। बीबी कब्रे सैयदा पर खश खाकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई ज़ैनब। फिर उठी कुछ देर बाद, अपने घर में पहुंची। आखिरी जुमला जब बीबी अपने घर में पहुंची, अब तक हुसैन का मातम किया था, अब्बास का मातम किया था, और मोहम्मद का मातम नहीं किया था, लेकिन घर में पहुंची और मोहम्मद के हुजरे देखे, छोटे छोटे से कपड़े देखे। माँ का दिल था जब्त ना हो सका, कहा रे मेरे शेरों, माँ तुमसे शर्मिंदा है, तुम्हारा मातम न कर सकी। बीबी ने ओला मोहम्मद का फर्श अदा बिछा दिया। ए मौला हुसैन अलविदा, ए बीबी ज़ैनब अलविदा, आपके बच्चों पर गिरिए का हक नहीं अदा हो सका। बीबी हम फकीरों का पुरसा कबूल कीजिए, बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। हाय हाय हाय, बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है, तो चल बसे तो ये सलाम आखिर है। सलाम अलैका या अब्दल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الوداع پرسا یا حسین.